بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایسی عورت کی کبھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون سی عورت ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ایک دن حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ امامت کروائیں اور میں آپ کی مقتدی بنوں۔ ناظرین، سوچیں، اس سے بڑی بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس سے حضور کی امامت کا موقع ملتا۔ اچھا، اس سے ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حمید، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت ہی شوق ہے اور تم میرے پیچھے مقتدی بننے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا چاہ رہا ہوں، ذرا یہ بھی غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا، جو تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ تمہاری نماز کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہوگی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کر جو عورت نماز پڑھے گی وہ تمام نمازوں سے افضل ہوگی۔ پھر حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے گھر کے ایک کونے میں نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کی۔ یہاں اندھیرا تھا، یہاں کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کر کے، بچوں کو کھانا کھلا کر پلا کر، شوہر کی فرما برداری کر کے جب تھکاوٹ سے برا حال ہو گیا ہو، سردی کا موسم ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، ابھی رضائی میں آ کر بیٹھی ہو، پھر اللہ کی پکار یعنی اذان سن کر فوراً گرم کمبل کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی کی وجہ سے دانت بج رہے ہوں، لیکن پھر بھی ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں اور سخت سردی میں وضو کر کے نماز ادا کرے، لیکن اس کی پھر بھی نماز قبول نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت سر پر دوپٹہ نہ لے اور بال نہ ڈھانپے اور وہ عورت جوان بھی ہو تو اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو دوپٹہ نہیں لے سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے، محترم ناظرین، اس کی خوشبو سے پورا بازار مہک جاتا ہے، جب تک وہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اے عورتوں کی جماعت، جب تم مسجد میں جاؤ تو خود کو لپیٹ کر جاؤ، خوشبو نہ لگایا کرو۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں میں نمبر 1، ایسا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو اور جا کر تہجدیں بھی پڑھے تو اس کی تہجدیں بھی قبول نہیں ہوگی اور نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی ناراضگی میں ساری رات گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس عورت کے بارے میں جو قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب کون سی عورتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت، پھر فرمایا جب شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے والی عورت، اور جب وہ ناراض ہو جائے تو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے والی عورت کہ اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے میں تب تک کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں، میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی۔ اور وہ عورت جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے اور دوسری عورتوں کے سامنے ان کی غیبت نہیں کرتی، خامیاں بیان نہیں کرتی، آپ نے شوہر کی تعریف بیان کرتی ہے، قرآن پاک پڑھنے والی عورت، شریعت پہ عمل کرنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔
اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے ایک خاص نعمت ہے اور انسانیت کے لیے ایک احساس بھی ہے۔ محترم ناظرین، عورت کو مقام عطا کیا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونا، چاندی، زیور، ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے حسن کو زیادہ کر سکے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، ہمیشہ جب تم کافی عرصے کے بعد سفر سے واپس آؤ تو فوراً گھر میں داخل نہ ہو جایا کرو، بلکہ اپنی بیویوں کو اتنا موقع دیا کرو کہ وہ بن سور کر تمہارے سامنے آ سکیں۔ لیکن اسلام میں یہ بھی شرط رکھی ہے کہ یہ زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے کرے، کسی غیر محرم کے لیے اور مرد کے لیے نہ کرے، اور بازار کی زینت نہ بنے۔ ناظرین، ایسا شخص جو لوگوں کو امامت بھی کرواتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیکن لوگ اس کی امامت سے خوش نہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، مزاج کی بات نہیں۔ ایسا انسان جس کو کسی سبب کی وجہ سے لوگ ناپسند کریں، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ امام باغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی باتیں تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، تقوی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک دوسرے مسلمان کو خود سے بہتر نہ سمجھ لیا جائے۔ یہ تقوی اللہ تعالیٰ سب کو نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔